سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہایت جوشیلے انداز سے جناب خرم جعفری صاحب اپنے تقریر کی دلائل آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آئینہ جمال مشیت ہیں فاطمہ، القاب صادقہ کی صداقت ہیں فاطمہ، اور اللہ ان کے دم سے سمیع الدعا ہے، اللہ ان کے دم سے سمیع الدعا ہے۔ اذن اللہ ہیں علی تو سماعت ہیں فاطمہ، اذن اللہ ہیں علی تو سماعت ہیں فاطمہ، ور محمد و آل محمد صلوات۔ اور اب اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں مدرسہ ابوتراب کے طالب علم جناب حسنین رضوی صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر، اپنے دلائل سامعین کے اور منصفین کے سامنے پیش فرمائیں۔ جناب حسنین رضوی صاحب۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے آخری زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد و محمد، ان کی خدمت میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس آیت کا میں نے سرمانہ کلام دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے کہ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے، واضح آیت، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے۔ اب ایک فضائل کا جملہ اور ایک تبرعی انداز میں یہ پیش کرتا چلوں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں تمہاری ماں کو منتخب نہیں کیا، ہماری ماں کو منتخب کیا ہے۔ صحیح ہے؟ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد آل ابراہیم میں بھی اس سلسلے کو آگے امامت کی صورت میں جاری رکھا، اور امامت کی صورت میں جاری رکھا، اور جو ہستی ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کمالات کا مظہر جنہیں کہا جاتا ہے، نبوت اور ولایت میں ایک کنیکشن، اور جسے کیا کہتے ہیں مدافع ہے ولایت اور نبوت ہیں، آج ان کی ولادت ہے۔ اور رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جگر کا حصہ ہے، اور جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی یا اللہ کو غضبناک کیا۔ تو یہ حدیث فرمائی تو رسول نے 1400 سال پہلے تھی، لیکن آج اگر ہم اپنے دور حاضر میں اس حدیث کو دیکھیں، اور قرآن بھی لمحہ لمحہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور یہ حدیث بھی لمحہ لمحہ ہماری ہدایت کر رہی ہے کہ یہ حدیث فضائل کے باب میں سنا دی جاتی ہے، لیکن یہ غور کی بات ہے کہ دور حاضر میں ہمیں بھی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بی بی سیدہ کا اپنے عمل سے کہ ان کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بہت گہری حدیث۔ اب اس آیت کے ذیل میں اور اسی سورہ میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، کہ جب مباہلے کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے، اور وہی بات کہ قرآن کہ اگر ظاہری معنوں پر توقع کر لیا جائے تو پھر توحید ثابت کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ توحید ثابت کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جائے گی کہ ساری جگہ جماع کے صیغے آئے ہیں، لیکن فقط و فقط جو سب کیٹیگریز رسول اللہ نے بنائی تھی اس سب میں ایک ہی فرد نظر آتا ہے، اور بچوں میں 2 نظر آتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، مردوں کو لاؤ اور مرد فقط ایک گیا تھا۔
نساءنا و نساءکم، نساء کو لاؤ، عورتوں کو لے کر آؤ، لیکن فقط عورت ایک گئی تھیں. تو اس آیت سے ثابت ہے کہ تمام جہان کی عورتوں پر فقط فاطمہ زہرا تمام عورتوں سے افضل ہیں. یہ بات اس آیت پر دلالت کر رہی ہے. اور انفسنا و انفسکم، اپنے جیسے کو لے کر آؤ، اپنے جیسے لے کر. اور رسول اللہ کو فرمایا کہ اے علی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تمہارا کوئی کفر نہ ہوتا. تو اپنے جیسے کو لے کر آؤ. تو اپنے جیسے کے کون گیا؟ مولا علی علیہ السلام. اور یہ آیت کنیکٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کیا، نہ کہ جو بعد میں آنے والے آئے اور ہدایت کے اوپر ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ غاصب ہو گئے. ان کی ہدایت کے پیچھے مت چلنا کہ جو امت انتشار میں پھیلی اور جو ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں کہ امت کو بیدار کرنے کے لیے. وما الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم.